ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری. چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کا حتمی اعلان چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے. زونل رویت ہلال کمیٹی کے مطابق لاہور میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا. کالی گھٹائیں، تیز ہوائیں اور برسات. اسلام آباد سمیت ملک کے کئی شہروں میں پھر طوفانی ہوائیں چل پڑیں. موسلادھار بارش اور ژالہ باری. طوفانی ہواؤں سے درخت اور بل بورڈ گر گئے. مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلابی صورتحال. ولگرہ نالے میں طغیانی آ گئی، متعدد گھر تباہ. سوات، دیر بالا، چترال، ملاکنڈ میں تیز آندھی اور بارش. پشاور میں بھی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ میں برف باری. وادی کاغان ناران میں موسم سرد ہو گیا. اور وزیراعظم شہباز شریف آذربائیجان پہنچ گئے. میزبان وزیر خارجہ اور پاکستانی سفیر قاسم محی الدین نے استقبال کیا. شہباز شریف پاکستان، ترکی، آذربائیجان سے فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے. آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات بھی ہوگی. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دورہ تہران کے دوران ایران کے چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات. علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال، باہمی دفاع میں تعاون کے فروغ پر گفتگو. ISPR کے مطابق ملاقات میں فوجی تعاون، سیکیورٹی میکانزم میں بہتری، علاقائی استحکام پر بات چیت ہوئی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وزیر اعظم کے ہمراہ ایرانی سپریم لیڈر اور صدر سے بھی ملے. مودی کا بیان نفرت انگیز اور پرتشدد ہے. پاکستان مودی کے بیان کو لاپرواہی اور اشتعال انگیزی سمجھتا ہے. بھارتی وزیر اعظم کے بیان پر وزارت خارجہ کا رد عمل. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اپنی سالمیت، خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا. عالمی برادری کو بھارت کی بیان بازی کا نوٹس لینا چاہیے. بھارت کی بیان بازی سے خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچتا ہے. مودی کے بیان کا مقصد جغرافیائی تبدیلی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے. بھارت کو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی پر غور کرنا چاہیے. بڑی جگہسائی کے بعد بھی مودی کو عقل نہ آئی. دہشت گردوں کے مہا گرو کی پھر سے گیدڑ بھگتیاں. گجرات کے قصائی کا گجرات میں یہ منہ اور مسور کی دال کے مستاق. انوکھا خطاب، خیالی پلاؤ پکا ڈالا. کہا پاکستان سے آتنک ختم کرنے پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. مودی 3 رافیل سمیت 6 طیارے S-400 سسٹم کی تباہی بھول گیا. سبق نہ سیکھا تو عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کے شیر دل جوان بنیاد و مرصوص بننے میں لمحہ بھی نہ لگائے. امن کے دشمن نریندر مودی کی پاکستانی نوجوانوں کو کھلی دھمکی. نوجوانوں کا مودی کو منہ توڑ اور 2 ٹوک جواب. کہا مودی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ احمقانہ باتیں کر رہا ہے. اس نے پہلے پلوامہ اور اب پہلگام کا ڈرامہ رچایا. یہ صرف ووٹ لینے کے حربے ہیں. پاکستانی نوجوان کسی سے ڈرنے والے نہیں. مودی ہمارے جوانوں کو مخاطب کر کے روٹی اور گولی کا ذکر کر رہا ہے. مودی کو کہنا چاہتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کس قوم اور فوج کو للکارا ہے. ایکس سروس مین کی پریس کانفرنس. کہا پاک فضائیہ نے جو دشمن کے ساتھ کیا وہ صرف بھارت نہیں پوری دنیا نے دیکھا. مودی نے اہم قومی سلامتی کے معاملات کو بھی سیاسی بنا دیا. سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے مودی حکومت پر سوال اٹھا دیا. کہا پہلگام اور پلوامہ جیسے واقعات الیکشن کے موقع پر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ڈرامہ بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا گیا ہے. تجزیہ کار اجے ساہنی نے بھی بھارتی حکومت کی نااہلی اور بھارتی میڈیا کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا. بھارتی چینل دیوار کو انٹرویو میں میزبان کرن تھاپر کے سوال پر بولے بھارتی میڈیا جھوٹ کی تشہیر کر رہا ہے. سچ یہ ہے کہ آپریشن سندور محض سیاسی شو تھا. بھارت میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی کی خارجہ پالیسی کو مکمل طور پر ناکام قرار دے دیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا پاکستان کے خلاف کسی ملک نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا. وزیر خارجہ جے شنکر کے انٹرویو پر تنقید کرتے ہوئے پوچھا پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کی مذمت میں کسی ایک ملک نے بھی بھارت کی حمایت کیوں نہیں کی؟ امریکی صدر کو ثالثی کے لیے کس نے کہا؟
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سربراہی میں ارکان پارلیمان کی کمیٹی 30 مئی کو غیر ملکی دورے شروع کرے گی۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کا 2 جون سے امریکی حکام سے ملاقاتوں کا آغاز ہوگا۔ امریکی حکام کو پاک بھارت کشیدگی پر پاکستانی موقف پر بریفنگ دی جائے گی۔ بھارت کی ڈس انفارمیشن سے آگاہ کیا جائے گا۔ کمیٹی 9 جون کو امریکہ سے برطانیہ روانہ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ سربراہ نون لیگ نواز شریف کو آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ پر بریفنگ۔ بتایا گیا پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 11 ارب تک رکھا جائے۔ پنجاب میں پہلی بار ایک سال کے دوران 724 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے کا ہدف 900 ارب روپے ہے۔ خود کو جمہوری پارٹی کہنے والوں نے کل پارٹی کے جھنڈے جلائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے، ہم نے احتجاج نہیں روکا، مظاہرین ریڈ زون میں آئے تو SOPs کے مطابق شیلنگ ہوئی۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے، عوام سے براہ راست ٹکراؤ کی حکمت عملی خیبر پختونخوا حکومت کو مہنگی پڑے گی۔ صوبہ بچاؤ تحریک کا دائرہ کار اب خیبر پختونخوا کی گلی گلی تک پھیلے گا۔ پارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ سے فون پر گفتگو میں پشاور میں ریلی کے انعقاد پر شاباش دی۔ بانی PTI سے 2 بہنوں کی ملاقات۔ عظمیٰ اور نورین خان نے 40 منٹ طویل ملاقات کی۔ بانی PTI سے وکلا کی ملاقات بھی ہوئی۔ بانی اور بشرا بی بی کے لیے 2 روم کولر، پھل اور کپڑے اڈیالہ پہنچا دیے گئے۔ جیل انتظامیہ نے پھل کپڑے لے جانے کی اجازت دے دی، روم کولر باہر ہی روک لیا۔ CEO کے الیکٹرک کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس سے باہر نکال دیا گیا۔ ارکان نے مونا سلوی کی معذرت مسترد کر دی، مزید سننے سے بھی انکار۔ ارکان کے اصرار پر چیئرمین کمیٹی کا CEO کے الیکٹرک کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا فیصلہ۔ CEO کے الیکٹرک نے اجلاس میں کراچی چیمبر کے نمائندے کو زوم پر بلانے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا، انہیں زوم کی سہولت دی، مجھے کراچی سے کیوں بلایا؟ کمیٹی ارکان کا مونا سلوی پر برہمی کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ڈسکوز کی نجکاری یا صوبوں کو منتقلی میں تیزی کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق ٹاسک فورس کو مشاورت تیز کر کے سفارشات تیار کرنے کا کہا گیا ہے۔ پاور ڈویژن کا کہنا ہے، پہلے مرحلے میں آئسکو، گیپکو اور فیسکو کی نجکاری مکمل ہوگی۔ تینوں کے نقصانات دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دورہ ایران میں مرشد آمد۔ صبح خراسان کے گورنر جنرل نے وزیر داخلہ کا خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی کی حضرت امام رضا کے روضے پر حاضری، امن و سلامتی، ترقی و خوشحالی اور خطے میں استحکام کے لیے دعا کی۔ وزیر داخلہ نے کہا، پاکستان اور ایران زائرین کے لیے مل کر اقدامات کریں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا، مستقبل الیکٹرک گاڑیوں کا ہے۔ سندھ حکومت الیکٹرک وہیکل سیکٹر میں غیر معمولی پیش رفت چاہتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی معاونت سے ہم اپنے منصوبوں کی رفتار میں تیزی لا سکتے ہیں۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ 10 گنا تک بڑھانے کا فیصلہ۔ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر والد ذمہ دار قرار، مقدمہ درج ہوگا۔ ون وہیلنگ یا خطرناک ڈرائیونگ پر بھی پرچہ کٹے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ ٹریفک پولیس کو جدید پیٹرول وہیکل اور آلات دینے کی منظوری دے دی گئی۔ مریم نواز نے کہا، ٹریفک نظام میں بہتری نظر نہیں آ رہی، ٹھوس اور پائیدار اقدامات کرنے ہوں گے۔ شہر کی سڑکوں پر ٹریفک صورتحال کا جائزہ خود لیتی۔ سندھ کے اسکولوں میں تحائف دینے کی روایت ختم۔ سندھ حکومت نے سرکاری تقریبات میں بچوں کے ذریعے مہمانوں کے استقبال، اجرک و ٹوپی اور دیگر تحائف دینے پر پابندی عائد کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق احکامات کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ 53 کروڑ روپے کی جعل سازی اور فراڈ کیس۔ سیشن عدالت نے نادیہ حسین اور دیگر کی عبوری ضمانت پر فیصلہ مؤخر کر دیا۔
फैसला हफ्ते को सुनाया जाएगा। वकील ने कहा, नादी हुसैन का कसूर सिर्फ ये है कि मुल्जिम आतिफ खान की बीवी है। पुलिस ने कहा, दोनों मुल्जिमान की मिली भगत से आतिफ खान ने 53 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाए। निजी कंपनी को 530 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। आईजी सिंध ने मोरो में कौम परस्त तंजीम के एहतजाज, हंगामा आराई और जलाओ घेराव की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच सरबराह मुकर्रर। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करके 7 रोज में रिपोर्ट देगी। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने वजीर दाखिला सिंध ज़ियालंजार के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगाई थी। वस्ती गजा में इस्राइली बमबारी के बाद स्कूल में कायम कैंप में आग लग गई। एक मासूम बच्ची जान बचाने के लिए दौड़ती रही। बच्ची का पूरा खानदान हमले में शहीद हो चुका था। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल की माहिर फ्रांसिस्का ने भी बच्ची की वीडियो शेयर की और लिखा, हमें ये कत्लेआम रोकना होगा। इस तरह बच्चों को जलते हुए देखना तवाक़ुफ़ है। उम्मीद है फ़लस्तीनी हमें मुआफ़ कर देंगे। इस्राइली बमबारी में 24 घंटे के दौरान 81 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राइली मुजाहिरीन के खिलाफ टोक्यो में इस्राइली सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। नॉर्वे में मुजाहिरीन ने वजारत खजाना के दफ्तर पर कब्जा कर लिया। सियोल में भी रैली निकाली गई। मस्जिद अक्सा की मजहबी, तारीखी, कानूनी हैसियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल के इश्तियाल अंगेज इक़दामात की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान मुक़द्दस मकामात की हुर्मत और तारीखी हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करता है। बेघर फ़लस्तीनी खानदानों को पनाह देने वाले स्कूल पर हमला इसराइली जुल्म की नई मिसाल है। हमले में बच्चों समेत दर्जनों अफराद की शहादत अक़वाम आलम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इसराइल के हमलों को फौरी रोका जाए और इसे जवाबदेह बनाया जाए। पीएसएल के बाद पाक बांग्लादेश सीरीज के लिए सजेगा मैदान। 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए दोनों टीमों की तैयारियां। पीएसएल के बाद स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी लाहौर में जमा हुए। फोटोशूट भी हुआ। खिलाड़ियों ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। बांग्लादेश ने आखिरी बार 2020 में पाकिस्तान का दौरा किया था। ग्रीन शर्ट्स ने टाइगर्स को सीरीज में व्हाइट वॉश किया था। 3 मैचेस की सीरीज कल से शुरू होगी। तमाम मैच रात 8 बजे खेले जाएंगे। मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अमेरिका में पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी की कामयाबी। सहरिश अली ने यूएस जूनियर गोल्ड सर्किट स्क्वाश का टाइटल जीत लिया। फाइनल में अपनी बहन महानूर अली को सख्त मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी। फतह पर सहरिश ने करियर का 70वां गोल्ड मेडल हासिल किया। और शहर शहर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। किसी को बैल की तलाश तो कोई बकरे का मुतलाशी। मवेशी मंडियों में जानवरों की आराइश के सामान की फरोख्त। फूलों की लड़ियां, गजरे, झांझर, मालाएं खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गईं।